میں وفاقی دارالحکومت میں ایک سافٹ ویئر کمپنی چلاتا ہوں۔ گزشتہ کئی دنوں سے انٹرنیٹ کی رفتار 40 سے 80% تک تنزلی کا شکار ہو گئی۔ میرا کام تو بند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے اسلام آباد سے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے مالک چودھری عارف کا۔ حالیہ انٹرنیٹ رفتار میں بدترین تنزلی کا شکار بننے والے وہ پہلے فرد یا ادارہ نہیں، بلکہ پاکستان میں ایسے کروڑ افراد انٹرنیٹ مسائل کا شکار ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کا مسئلہ، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، پاکستان ایسا ملک ہے جس کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ آن لائن ورک اور فری لانسنگ ہے۔ سال 2023-24 میں پاکستان کو پہلی بار بذریعہ IT 3.2 ارب ڈالر کی خطیر رقم بطور زر مبادلہ حاصل ہوئی، جبکہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ IT برآمدات کے ذریعے اس آمدنی کو 10 ارب ڈالر سالانہ تک لے جائے گی۔ لیکن دوسری طرف حقیقت حال اور حالت حال یہ ہے کہ بڑی بڑی فری لانسنگ کمپنیز فائیور، اپ ورک اور دیگر پاکستان میں شدید ترین انٹرنیٹ تنزلی کے باعث تشویش کا شکار ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پاکستان میں جہاں انٹرنیٹ بیشتر بندش یا بدترین سست روی کا شکار رہا، وہیں عالمی فری لانسنگ پلیٹ فارمز نے اپنے ساتھ منسلک کلائنٹس کو ترغیب دی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا پاکستانی فری لانسرز کو بزنس نہ دینا بہتر ہے۔ پاکستان میں کم از کم 23 لاکھ افراد اس انٹرنیٹ کی سست روی سے متاثر ہوئے ہیں، اور پاکستان کو زر مبادلہ کی مد میں $300 ملین سے زائد خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اوورسیز انویسٹرز چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز OICC کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی مسلسل رکاوٹیں ملک کے ابھرتے ہوئے IT سیکٹر کو پٹری سے اتار دیں گی۔ اذہان خان کراچی کے ایک طالب علم ہیں جو اسکول کے بعد آن لائن کا کام کرتے ہیں اور ماہانہ 60 آرڈرز مکمل کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ تعطل کے باعث اپنی کمپنی سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہے۔ عبدالحی، جن کا روزگار انٹرنیٹ پر کام کے ذریعے چلتا ہے، واٹس ایپ کی سست روی کے باعث اپنی ٹیم سے کمیونیکیٹ کرنے کو ترس گئے ہیں۔ فری لانسرز کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کرائسس کی وجہ سے ان کے کلائنٹس کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی رفتار کا یہی حال رہا تو یہ سب لوگ کیا کریں گے؟ پاکستان کے تقریباً نصف یعنی 11 کروڑ سے زائد عوام انٹرنیٹ صارفین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ عوام ایک جانب انٹرنیٹ تعطل کی باعث شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، تو دوسری طرف حکومت سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا سبب اور حل کیا ہے۔ بعض افراد اسے فائر وال کا کمال قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فائر وال کے ذریعے حکومت انٹرنیٹ صارفین کے اکاؤنٹس اور ڈیٹا کو سپروائز کرنا چاہ رہی ہے، اور اسی وجہ سے انٹرنیٹ تعطل کا شکار ہے۔ واضح رہے کہ فائر وال ایسا IT گیٹ وے ہے جس کے ذریعے آگے جانے والا سارا مواد، ڈیٹا، کمیونیکیشن سب کچھ فلٹر ہوتا ہے۔ اس سے کاروباری اور ذاتی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے اور انٹرنیٹ بھی سست ہو جاتا ہے۔ لیکن فائر وال کو حکومت پاکستان نے ایک سازشی تھیوری قرار دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی کا سبب عوام کی جانب سے بے تحاشا VPNs کا استعمال ہے۔ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ انٹرنیٹ تعطل میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں، عوام نے VPN کا غیر معمولی استعمال کر کے اسے تعطل کا شکار کیا ہے۔ حکومت 4 نئی کیبلز بچھا رہی ہے تاکہ عوام کو مزید انٹرنیٹ کرائسس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے اس حوالے سے مزید یہ بھی بریفنگ دی ہے کہ 18 جون کو کراچی کے نزدیک SMW4 کیبل فالٹ کا شکار ہوئی تھی، جبکہ AA1 سب میرین کیبل میں بھی خرابی سامنے آئی تھی، جس کے سبب انٹرنیٹ مسائل میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ حکومت پاکستان نے پہلے 27 اگست تک انٹرنیٹ مسائل پر قابو پانے کا اندیا دیا تھا، لیکن پھر بعد میں PTA نے وضاحت کی کہ ایک سب میرین کیبل کو درست کر لیا گیا ہے، جس سے شاید رفتار میں کچھ بہتری آئے، مگر تعطل کے تمام مسائل اکتوبر سے پہلے دور نہیں کیے جا سکتے۔ PTA کے سینئر رکن ڈاکٹر خاور نے بتایا کہ سوشل میڈیا کمپنیاں بیشتر مرکزی یا ریجنل ہیڈ کوارٹرز پاکستان سے باہر ہیں، لیکن ان سب میں اگر ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر کو کوئی نفرت انگیز مواد ڈیلیٹ کرنے کا کہا جائے تو وہ عموماً اس شکایت اور درخواست پر عمل نہیں کرتا، لہذا پاکستان میں ایکس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سائبر سیکیورٹی دنیا بھر کا مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے انٹرنیٹ کرائسس بھی ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے
تاکہ انٹرنیٹ کے ذریعے روزگار کمانے والوں کا کاروبار زندگی رواں دواں ہو۔ دوسری جانب منفی پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے بھی کوئی مؤثر حکمت عملی اپنانا یقینی ہونا چاہیے۔